عزیز طلباء و طالبات آداب، میں شان علی اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے کمیونٹی ریڈیو 91.2 FM پر بدلتے شہر کی دھڑکن ہلو ہلدوانی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے نصاب میں MAUL 501 غزل کی کتاب شامل ہے۔ اسی میں سے میں آپ کو مختصر میں غزل کے بارے میں کچھ جانکاری دینے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید و کارآمد ثابت ہوگی۔ آج اس سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزل کیا ہے، غزل کی تعریف کیا ہے، غزل کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں آپ کو میں کچھ شعراء کی غزلیں بھی سناؤں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی بہت اہم صنف سخن ہے۔ اردو شاعری میں جو مقبولیت غزل کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسری صنف کو نہیں ملی۔ غزل کو پسند کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں اردو نہیں آتی۔ آپ کو غزل کی مقبولیت کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ دو دوست رات کے وقت باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دوست رک گیا۔ دوسرے دوست نے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ غور سے سنو، کوئی غالب کی غزل گا رہا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا غزل ہے تو واہ، یعنی غزل ہر جگہ ہر صورت میں قابل تعریف ہے۔ اس طرح سبھی لوگ غزل کو پسند کرتے ہیں۔ کہیں مشاعرہ ہو تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ غزلیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ساری ساری رات غزلیں سنتے اور اپنی پسند کے شعر لکھ کر لاتے ہیں اور دوستوں کو سناتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں غزل کی تعریف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ عرب کے شعراء جب اپنی معشوقاؤں کا سراپا کھینچتے یا ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغزل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے تھے۔ ابتداً غزل کا موضوع حسن و عشق ہی ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے موضوعات میں ہر طرح کے مضامین شامل ہوتے گئے۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ لفظ مصرے کا معنی دروازے کا ایک پٹ ہے۔ جیسے دروازہ دو پٹوں سے مل کے بنتا ہے، ویسے ہی ایک شعر جو ہوتا ہے دو مصروں سے مل کے بنتا ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیل سے آگے بتاؤں گا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غزل کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ غزل کے اجزائے ترکیبی ان کو کہا جاتا ہے جن سے مل کر غزل بنی ہے، یا یوں کہیں کہ جو غزل کی پہچان ہے اور جن کی کمی سے غزل مکمل نہیں کہلاتی۔ پہلا اس میں کیا ہے؟ مطلع۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مطلع کیا چیز ہے۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، لیکن غزل کا پہلا شعر ہی مطلع نہیں کہلاتا، بلکہ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو، اور اگر مردف غزل ہے تو دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوں۔ جیسے غالب کا ایک غزل کا مطلع ہے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب اس میں اثر اور سر یہ دونوں قافیہ ہو گئے، اور ہونے تک یہ ردیف ہو گئی۔ تو ردیف اور قافیہ مل کے جو شعر مکمل ہوا اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ آہ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو یہ غالب کی غزل کا مطلع ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن مطلع کیا چیز ہے۔ کسی غزل میں دو مطلع یا ایک سے زائد مطلع ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔
غزل میں مطلعوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، ایک سے زائد مطلع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ قافیہ اور ردیف کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آنا فطری بات ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن مطلع کیا چیز ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حسن مطلع کیا ہے۔ جیسے حسرت موہانی کی ایک غزل ہے، اس میں مطلع اور حسن مطلع دونوں ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ نے قدر کچھ نہ کی دل کی، آپ نے قدر کچھ نہ کی دل کی، اڑ گئی مفت میں ہنسی دل کی۔ اب دل کی اس میں ردیف ہو گئی، ہنسی اور کی یہ کافی ہو گئے۔ اب حسن مطلع دیکھیں، خو ہے از بس کے عاشقی دل کی، خو ہے از بس کے عاشقی دل کی، غم سے وابستہ ہے خوشی دل کی۔ اب عاشقی اور خوشی اس میں کافی ہو گئے، دل کی یہ ردیف ہو گئی۔ یہ ہو گیا حسن مطلع۔ اب اس کے بعد آتا ہے بیت الغزل۔ بیت الغزل کس کو کہتے ہیں؟ جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہو۔ جیسے میر کا ایک شعر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، درد کا شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقطع کیا چیز ہے۔ مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی شاعر اپنا تخلص اختیار کرے، یعنی کہ اپنا نام اپنام جو ڈالتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کا ایک مقطع ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اور درد کا ایک مقطع ہے، اپنی ہے یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، اپنی ہے یہ صلاح کہ سب زاہدان شہر، اے درد آ کے بیعت دستے سبو کریں۔ اور مصحفی کا ایک مقطع ہے کہ عشق نہ کر، عشق نہ کر مصحفی، عشق نہ کر، عشق نہ کر مصحفی، مان جا ناداں برا ہوتا ہے عشق، عشق نہ کر، عشق نہ کر مصحفی، مان جا ناداں برا ہوتا ہے عشق۔ اور میں نے بھی اپنی ایک غزل کا مقطع یوں کہا ہے کہ شان جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، شان جب دل پہ چوٹ لگتی ہے، یاد آتا ہے تب خدا اپنا۔ اور آخر میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ شعراء کی غزلیں سناؤں گا، اس سے آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ مطلع کیا ہے اور بیت الغزل کیا ہے، مقطع کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو غالب کی ایک غزل سناتا ہوں۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اور عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اور بیت الغزل دیکھیں کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور پرتب خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتب خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ اور غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد، غالب جو ہیں پہلے اپنا تخلص اسد بھی اختیار کرتے تھے، 1816 کے بعد پھر انہوں نے اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تو اس سے پہلے جو غالب سے پہلے اسد ہی اختیار کرتے تھے، تو انہوں نے پہلے کی جو غزلیں ہیں انہی غزلوں میں سے یہ ایک غزل ہے،
جو غزلیں انہوں نے پہلے کہی تھی انہی غزلوں میں سے یہ غزل ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ایک غزل اور غالب کی ملاحظہ ہو، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اور میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، اور جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، اور یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اور سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے، اور بیت الغزل اس میں دیکھیں کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، اور آخری شعر کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، اور مقطع میں غالب کیا کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، اور آخر میں آپ کو اپنی یہ غزل سنانے جا رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ نور کو نور سے ہوا ہے عشق، نور کو نور سے ہوا ہے عشق، یعنی کس درجہ پارسا ہے عشق، نور کو نور سے ہوا ہے عشق، یعنی کس درجہ پارسا ہے عشق، اور حسن مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ آنکھ جب اپنی کھولتا ہے عشق، حسن مطلب بھی دیکھیں اس میں کہ آنکھ جب اپنی کھولتا ہے عشق، حسن کی سمت دیکھتا ہے عشق، آنکھ جب اپنی کھولتا ہے عشق، حسن کی سمت دیکھتا ہے عشق، اور اس کی عادت ہے مسکرانے کی، شعر دیکھیں، اس کی عادت ہے مسکرانے کی، اور ناداں سمجھ رہا ہے عشق، اور آج کے دور کا یہ عالم ہے، آج کے دور کا یہ عالم ہے، در بدر دیکھو گھومتا ہے عشق، اور اس کو کوئی نہیں سمجھ پایا، اس کو کوئی نہیں سمجھ پایا، گویا سمجھو کہ دل ربا ہے عشق، گویا سمجھو کہ دل ربا ہے عشق، اور شہزادہ جو ایک ہوا پاگل، شہزادہ جو ایک ہوا پاگل، تب یہ سمجھے کہ کیا بلا ہے عشق، شہزادہ جو ایک ہوا پاگل، تب یہ سمجھے کہ کیا بلا ہے عشق، اور عین سے شین اور قاف ملے، عین سے شین اور قاف ملے، تب کہیں جا کے یہ بنا ہے عشق، عین سے شین اور قاف ملے، تب کہیں جا کے یہ بنا ہے عشق، اور کیوں نہ آئیں گی تتلیاں اڑ کر، کیوں نہ آئیں گی تتلیاں اڑ کر، میں نے پھولوں پہ لکھ دیا ہے عشق، میں نے پھولوں پہ لکھ دیا ہے عشق، اور اپنے اجداد کہہ گئے ہم سے، اپنے اجداد کہہ گئے ہم سے، تم کو دنیا میں بانٹنا ہے عشق، اور جھوٹ اس میں کبھی نہیں چھپتا، جھوٹ اس میں کبھی نہیں چھپتا، ایک شفاف آئینہ ہے عشق، اور ہم نے دیکھا ہے بارہا لوگوں، ہم نے دیکھا ہے بارہا لوگوں، صرف دولت سے ہارتا ہے عشق، ہم نے دیکھا ہے بارہا لوگوں، صرف دولت سے ہارتا ہے عشق، اور پھر کسی کی نہیں اسے حاجت، پھر کسی کی نہیں اسے حاجت، جس کو مولا سے ہو گیا ہے عشق، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ اس کو دنیا نے تب سے جانا ہے، اس کو دنیا نے تب سے جانا ہے،
شان نے جب سے کر لیا ہے عشق، اس کو دنیا نے تب سے جانا ہے، شان نے جب سے کر لیا ہے عشق۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی غزل کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ تو اگلے سیشن میں آپ کو کسی یونٹ پہ بہت ہی کارآمد و مفید سیشن لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، شکریہ۔